السلام علیکم۔ تو میں بات کروں کہ رب تعالیٰ کا جو علم دینے کا مقصد یا علم انسان تک پہنچانے کا مقصد اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے مقصد اس کا یہی نظر آتا ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ جو ہے بے پناہ محبت کر رہا ہے اور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس دنیا میں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا۔ اب انسان پر اگر عذاب آئے، مشکلات آئی، تو وہ انسان کے اپنے لالچ اور خود پر ظلم کیے جانے والے عمل سے آئی، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان نافرمانیوں کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا، اور اس دنیا کو، اس میں موجود مخلوقات کو جب نقصان پہنچانے کی جو ہے آخری ترین حد کو چھوتا ہے، تب ہی قدرت اپنا کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ ورنہ تو رب انسان کو انتہا کی نافرمانیوں کے باوجود جو ہے انسان کے پلٹنے کا شوق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا واضح ثبوت رب نے اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے ذریعے بھیج کر یا آسمانی ہدایت کی کتابیں بھیج کر انسان سے محبت کا واضح برملا ثبوت دیا، ٹھیک ہے۔ اب انسان ہی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو وہ اب انسان کی اپنی عقل ہے۔ اب یہ علم ہم تک پہنچنا، پھر ہمارا تربیت پانا، جوانی تک، سکولز، کالجز میں، یونیورسٹی تک، نرسری سٹینڈرڈ سے PhD کی ڈگری لینے تک جو ہے، جو تربیت علم ہم نے سیکھا اور ہمیں جو بتایا گیا، ہم نے جو ہے خود کبھی اپنی سوچ میں یہ بات لائی، یا جو لوگوں کے دنیا میں موجود ہمارے ماں باپ اور اساتذہ سے ہم تک ہماری سوچ سمجھ میں جو ہے علم محفوظ کیا گیا، جو ہمیں تربیت ہماری کی گئی، اس بات پر اگر ہم غور کریں، یہ علم قدیمی، اس پر ہم نے کبھی اتنی بھی فکر کی ہے کہ یہ علم اور تربیت جو بچپن سے ہوش سنبھلنے تک ہمیں دی گئی ہے، صرف تھوڑا سا بھی کبھی ہم نے اس ٹائم تک، جب ہم ابھی تک زندہ ہیں، جب تک آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں، کیا کبھی اتنا سوچا ہے کہ یہ علم اور تربیت ہمیں کیوں دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ علم ہماری اپنی ذات کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ ہے، یہ علم اور تربیت ہے کیا اور یہ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انسانوں کے لیے اور ہمیں یہ لوگوں یا دوسرے انسانوں سے کیوں ملا ہے، ٹھیک ہے۔ نافع علم تو اصل میں وہ ہے جو ہمیں رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے، ہمارا تعلق مضبوط کر دے، اور اس علم اور تربیت کی وجہ سے ہم میں موجود ہماری سوچ سمجھ، عقل، ہمارے جسمانی ظاہری اعضاء، ہمارے باطن جو اندر ہے ہمارا، سب کے سب ہمارا مکمل وجود، پوری ایک شخصیت ہم میں جو ہے انسان کس علم اور تربیت کے زیر اثر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیسے پائی ہے، اس کی تشکیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل اور ایک ایک قول، جو لفظ جو ہے زبان سے ادا ہوا ہے یا ہوتا ہے، صبح سے لے کے رات تک سونے تک، ہماری پیدائش سے لے کے ہماری موت تک جو ہے، ہر عمل کس علم اور تربیت کے زیر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک بنیادی اور ضروری سوال جو خود کی پہچان یا خود کو جاننے کے لیے ضروری اور اہم ترین ہے، جو آپ سب میں سے سننے والا یا سننے والے اس سوال کا جواب ڈھونڈ لائیں گے یا ڈھونڈ لائے گا، تو اسے میں اپنا سب کچھ مان لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس انسان کا ساری زندگی غلام رہوں گا، نوکر بن جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امتی کی زبان ہے، ایک مسلمان کی زبان ہے، تو مومن کی زبان ہے، ذیشان کی زبان ہے، اور مومن مسلمان کبھی جھوٹ بات نہیں کرتا اور نہ جھوٹ پھیلاتا ہے۔ یہ میں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ لائیں کہ ہماری تربیت اور ہمارا علم جو ہم نے سیکھا ہے ابھی تک، وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، یہ ہم نے اس پہ کبھی سوچا ہے، اور یہ ہمیں دوسروں سے ہی کیوں ملا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس نے رب اور رسول سے جوڑا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقی اور نافع علم اصل میں تو وہ ہے جو نفع دینے والا علم، جو ہے علم انسان اسی لیے سیکھتا ہے کہ اسے نفع ہو، فائدہ ہو۔ تو اصل اور نافع علم یہی ہے کہ آپ کا تعلق رب سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس علم نے
تربیت نے ہمیں رب سے کتنا جوڑا ہے۔ اس بات کا اگر کوئی اس سوال کا جواب کوئی ڈھونڈ لائے گا تو اسے سب کچھ مان لوں گا اپنا، ٹھیک ہے۔ آپ صرف ایک اس سوال کا جواب ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آخری اس موضوع کے حوالے سے اپنے تمام بہن بھائیوں سے جو سن رہے ہیں، جن تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، اور میری ہر ممکن اور اولین کوشش بھی یہی ہے کہ میری بات زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ سب کی فکر ہے، آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے، ہم سب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنی نوجوان نسل کو بھٹکتے پریشان جو ہے روٹی کے لیے، رزق کے لیے، پیسے، شہرت، گاڑی، بنگلے، کوٹھی کے لیے یا کوٹھی کے چکر میں جو ہے، بنگلے کے چکر میں جو ہے خود پر، اپنی ذات پر ظلم کرتے دیکھتا ہوں تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، واللہ مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف اور بدنامی کے درد کی وجہ سے میں میدان میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو میں اپنی ذات کے بارے میں ٹھیک سمجھتا ہوں، فائدہ کرتا ہوں خود کا، اور ہر عمل جو مجھے خود کو اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین کرتا ہے یا جسے میں جانتا ہوں، وہ میرا ہر پاکستانی بھائی یا دنیا میں موجود ہر مسلمان بھائی بھی سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہی میری فکر اور چاہت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ خود کو، ہر امتی کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا، بس یہ میرا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ جو ہے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور سب یہ جو ایپس ہیں، سوشل ایپس ہیں پر آنا، جو ہے ایسے بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی شہرت، پیسہ چاہیے، واللہ میرا رب جانتا ہے، ٹھیک ہے، خوب جاننے والا ہے وہ۔ تو بس میں عرض کرتا ہوں آپ سب سے، جتنی شدت محنت سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اتنی شدت سے اگر آپ خود بھی سیکھیں، سمجھیں اور سکھائیں بھی، اور اس پیغام کو ہر نوجوان تک پہنچانے میں میری مدد بھی کریں، تو یہ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہمارے دین اسلام کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اس عز پاک وطن کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھیں، ہم تباہی کی طرف جو ہے ہر دن آنے والے، گزرنے والے کے ساتھ باڑے ہیں تباہی کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہمیں بچنا خود بھی ہے اور بچانا بھی خود ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی محمد بن قاسم ہمیں بچانے والا نہ آئے گا، اور نہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، جب تک ہم خود ہمت نہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے خیالات، تصورات جو ہیں صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات پر ٹکے ہوں گے، اور ہمارے دل میں صرف اللہ ہی اللہ کی گونج ہوگی، سنائی دے رہی ہوگی، تو ہمارے اندر باطن میں، ہمارے روم روم میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیس ہو جائیں گے ہم، ظاہری اور باطنی، تو ہم اپنی شخصیت جو ہے کو بنا لیں گے، سنوار لیں گے۔ پھر اس دنیا میں یا اندر کی دنیا میں ہمیں رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، نہ دکھائی دے گا اور نہ اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنے اندر کی دنیا کو کھنگالیں گے یا جانچنے کی کوشش کریں گے، اپنے ایک ایک خیال، تصور کو، اور ایک ایک خیال میں جب دوسروں کو کا بتایا ہوا ہے اور دوسروں کا علم سے ہم تک پہنچا ہے وہ خیال اور سوچ، تب یہ فرق واضح طور پر ظاہر ہو جائے گا ہمیں کہ اندر بیٹھا نفس کون ہے اور آپ خود کون ہیں۔ جب آپ کی سوچ اور نفس کی سوچ جو لوگوں سے عطا ہوئی ہے، دنیا نے جو محفوظ کی ہے، اسے الگ کر کے دیکھیں گے تو واللہ نفس اندر بیٹھا نظر آئے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ نظر آئے تو پھر آپ مجھے بات کریے گا، تو جو سزا دیں مجھے قبول بھی ہوگی، لیکن یہ عمل صرف ایک بار اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ رات کو سوتے وقت تنہائی میں اکیلے بیٹھے ہوئے موبائل فون کو رکھ دیں اور اپنے ذہن کے اندر موجود سوچ کو جو ہے سمجھیں، دیکھیں، غور کریں، یہ کس کے تابع ہے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ کیا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے؟ کیا آپ کو گاڑی چاہیے؟ کیا آپ کو بنگلہ چاہیے؟ اس دنیا فانی کی ڈیمانڈ جو ہے گاڑی ہے یا بنگلہ ہے؟
تو معاشرے یا سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے یہ، ہمارے رشتہ داروں کی خواہش ہے یہ، تو آپ کے اندر موجود کسی اندیکھی طاقت یا خواہش جسے آج تک آپ جان نہ پائے ہیں، تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ڈیمانڈ کس کی ہے، یہ خواہش کس کی ہے۔ تو آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔